تو بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیدی حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، آج کی اس مبارک مجلس میں آپ کے سامنے جو موضوع یا جس موضوع سے متعلق کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ طلاق کا مسئلہ ہے. وہ اسلام میں طلاق کا طریقہ کیا رکھا گیا ہے اس سے متعلق ہے. وہ ایک میاں بیوی کے درمیان جب اتفاق رائے، جب ایک ساتھ زندگی گزارنا مشکل اور دوبھر ہو جائے تو دونوں کے الگ ہونے کا طریقہ شرعی طور پر کیا ہے اس کا بیان ہے. اس سے متعلق ظاہر بات ہے تفصیل تو آپ کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی، البتہ چند ایسی ضروری اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں جس کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان اور خصوصاً شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کے بقا کے لیے جو طریقہ رکھا ہے وہ طریقہ میاں اور بیوی کا اتصال ہے، مرد اور عورت کا اتصال ہے. یہ طریقہ اللہ تعالی نسل انسانی کے بقا کے لیے رکھا ہے، اور اس کی صرف دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے اس اتصال کی جائز قرار دی ہیں اور مشروع قرار دی ہیں. ایک صورت وہ ہے جو نکاح کے ذریعے ہے، جو شادی کے ذریعے ہے، اور دوسرا طریقہ جو ایک عارضی طریقہ ہے، وہ مستقل نہیں ہے اور نہ شروع میں مستقل تھا. وہ طریقہ آقا اور لونڈی کا ہے، جو اس وقت دنیا کے اندر پایا نہیں جاتا. اس وقت جو دنیا میں پایا جا رہا ہے وہ صرف ایک طریقہ ہے. وہ کیا؟ شادی، نکاح، زواج، بیاہ، اس کے ذریعے جو میاں بیوی آپس میں ایک تعلق قائم کریں. یہ تعلق شریعت کی نظر میں ساتھیوں ایک مبارک تعلق ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی قدسیت حاصل ہے۔ اس مقام کی اللہ تعالیٰ نے ایک قدسیت دی ہے کہ اس بارے میں اگر کوئی آدمی چھیڑ خانی کرتا ہے، اس تعلق کو توڑنا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا، ہمیں ہمارے طریقے سے وہ نہیں ہے جو میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اصل چیز یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو اتصال، یہ تعلق شادی کے ذریعے قائم ہوتا ہے، وہ دونوں کی موت تک ابدی اور دائمی طور پر قائم رہتا ہے، اور اسی نیت سے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا حکم ہے۔ اسی لیے ہندی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ جیون ساتھی۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ جیون ساتھی، یعنی ہمارا وہ ساتھی ہے جو زندگی کا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایگریمنٹ ہمارا اس کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ کوئی وقتی ہے، جیسے اسکول میں پڑھنے والے دو ساتھی ہیں، ان کا ایک کیا ہے؟ تعلق وقتی طور پر ہے۔ کسی جگہ کام کرنے والے ہیں، وہ تعلق وقتی طور پر ہے، لیکن یہ تعلق کیا ہوتا ہے؟ دائمی اور ہمیشگی کا ہے۔ جب تک دونوں کی زندگی ہے، یہ تعلق اس وقت تک قائم ہے۔ اس تعلق کے اندر خلل اندازی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی ناپسند ہے، اور اس تعلق کا ٹوٹ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے۔ اسی لیے سنن ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ کی حدیث میں اسے کیا کہا گیا؟ ابغض الحلال کہا گیا ہے، یعنی کسی خاص انسانی فطرت کے تقاضے میں، کسی ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اسے حلال اور جائز تو قرار دیا ہے اس تعلق کے توڑنے کو، لیکن یہ تعلق توڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ کی یہ انگلی ہے، یہ اس کا کاٹنا آپ کو قطعاً پسند نہیں ہے، لیکن بسا اوقات کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ ناگزیر اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کا باقی رہنا اب آپ کے باقی جسم کے لیے خطرناک ہے۔ ایسے ہی اگر اس رشتے کے باقی رہنے سے انسان کی زندگی اجیرن بن جائے، اس کا گھر سکون کے علاوہ پریشانی اور الجھن کی جگہ بن جائے، اور جہاں پر اس رشتے کا توڑنا ہو تو توڑ دینا جائز تو ہے، لیکن ہمارے رب کو وہ پسند نہیں ہے۔ اسی لیے شیطان ملعون جو ہمارا اور آپ کا ازلی دشمن ہے، وہ ہمارا آپ کا ازلی دشمن ہے، اور ابدی بھی ہے قیامت تک۔ جب تک یہ دنیا ہے وہ نسل انسانی کا دشمن رہے گا۔ اسے سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ میاں اور بیوی کے تعلق کا ٹوٹ جانا ہے۔ جیسے صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ شیطان صبح کو اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور اپنے ہرکاروں کو چاروں طرف بھیجتا ہے کہ جاؤ نسل انسانی کے اندر فتنے اور فساد مچاؤ، ان میں اختلاف پیدا کرو، شرک پر ابھارو، گناہ کے اوپر ابھارو، زنا کے اندر مبتلا کرو، لڑائی کراؤ، سب کچھ کراؤ۔ ہر ایک کو ایک نہ ایک کام دے کر کے بھیجتا ہے۔ ایک شخص واپس آتا ہے ان میں سے اور کہتا ہے کہ آج میں نے ایسا کیا کہ ایک شخص نماز پڑھنے جا رہا تھا، اسے ہم نے نماز سے روک دیا، کہا کہ تم نے اچھا کام کیا، بیٹھو۔ دوسرا کہتا ہے کہ ایک کو ہم نے شرک میں مبتلا کر دیا، کہتا اچھا کام کیا، بیٹھو۔ ایک کہتا ہے کہ دو دوست تھے اور اسلام پر ان کی دوستی تھی، میں برابر ان کے پیچھے لگا رہا، دونوں کو لڑا دیا، کہا تم نے اچھا کام کیا، بیٹھو۔ کہا اتنے میں ایک اور شخص آتا ہے، کہتا ہے دو میاں بیوی تھے جو ایک اسلامی گھر کی، اسلامی اسرے کی بنیاد رکھ رہے تھے،
برابر میں ان دونوں کے درمیان میں واقع ہوتا رہا، لڑائی کرتا رہا، یہاں تک کہ دونوں کے اندر تفریق کرا دی، دونوں میں طلاق ہو گئی۔ تو وہ اپنے عرش سے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو اپنے قریب لا کے اپنے گلے سے ملاتا ہے کہ ہاں تم نے بہادری کا کام کیا ہے، تم نے بہادری کا کام کیا ہے۔ تو یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب ہے۔ کون سا رشتہ؟ میاں اور بیوی کا، جو شادی کے ذریعے، زواج کے ذریعے ہوتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ساتھیوں، کبھی معاشرتی مجبوری کے تحت، کبھی کسی اور ذریعے سے یہ تعلق قائم رہنا انسان کے لیے مشکل ترین کام ہو جایا کرتا ہے، مشکل ترین کام ہو جایا کرتا ہے۔ ایک تاریخی روایت بیان کی جاتی ہے، تاریخی روایت بیان کی جاتی ہے، اس کی صحت اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اپنے شوہر سے خلا چاہتی ہے، اپنے شوہر سے خلا چاہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور کہا کہ ڈال دو اس کو جیل میں، اور ایسی جیل میں ڈالو جس میں اس کو پریشانی ہی پریشانی رہے، کہ رات بھر نیند نہ آئے اس کو، اور صبح میرے پاس لے کر کے آنا۔ صبح جب حاضر ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ آج مجھے سکون کی زندگی ملی ہے، مجھے سکون کی زندگی آج ملی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان دونوں میں تفریق کر دو، ان دونوں میں جدائی کر دو، اس لیے کہ جس کو اپنے گھر سے باہر جیل میں مشکل کام میں اس کو اتنا سکون ملے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر کی زندگی اب ان کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہو گئی ہے۔ ساتھیوں، بسا اوقات اس میں کبھی دونوں کے مزاج میں اختلاف ہوتا ہے۔ مرد بھی بڑا گرم مزاج ہے اور بیوی بھی بڑی گرم مزاج ہے۔ ظاہر بات ہے جہاں دو لوہے ہوتے ہیں پھر ہے کہ نہیں، اللہ یہ کہ مرد کیا ہے؟ ٹھنڈے مزاج کا ہو، یا حضرت عمر کی طرح گرم مزاج ہی ہو لیکن حالات کو سمجھتا ہو۔ جیسے ان کے واقعے میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر آیا، جیسے دروازے پر کھڑا ہوا دستک دیا تو کیا کہتا ہے کہ ان کی بیوی جو عاتقہ تھی انہیں سنا رہی ہیں، آپ کو گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جب دیکھو باہر رہتے ہیں، گھر میں کیا ہے کیا نہیں کوئی نہیں۔ حضرت عمر چپ چاپ خالی خاموشی کو سن رہے ہیں۔ اس نے جب سنا تو بیچارہ دستک تو دے دیا تھا، سوچا جب خلیفۃ المسلمین کے پاس میں اپنا یہ مسئلہ لے کر کے آیا ہوں تو یہ میرا مسئلہ کیا حل کرے گا جب خود ان کی بیوی ان کے اوپر غالب ہے۔ تو وہ بھاگا چلا، واپس جاتا رہا۔ حضرت عمر نے اسے بلوایا، کیا ہوا بھائی؟ اسے ایک دستک دے دیا تھا نا، آیا کہاں گیا وہ آدمی؟ تو وہ کہنے لگا، حضرت عمر نے کہا بھائی دیکھو ان کی باتیں برداشت کرنی پڑتا، کل حال قصہ لمبا ہے۔ تو کہنے لگا بسا اوقات مزاج کے اندر اتفاق نہیں ہوتا، دونوں کا مزاج گرم ہے، دونوں کا ایک دوسرے کے، یا ایک کا مزاج کسی اور کا ہے، دوسرے کے مزاج کسی۔ بعض ساتھیوں ایسے مسئلے آتے ہیں، ہمارے ایک بھائی کا ایک مسئلہ آیا اور کافی دنوں تک میں ان کے پیچھے رہا، الحمدللہ دونوں ابھی ایک ساتھ ہیں۔ ان کے مسئلے کے اندر یہی بات تھی، بیوی تھوڑی سی آزاد خیال تھی، وہ چاہتی تھی کہ جب وہ گھر آئیں تو میں ان کا رومانسی طور پر استقبال کروں، اور مجھے لے کر کبھی پارک جا رہے ہیں، کبھی مارکیٹ جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کالج اور اسکول وغیرہ کہیں اور پڑھی تھی اور یہ بیچارے تھے کالج کے لیکن بالکل سیدھے سادھے مولوی صاحب ٹائپ کے آدمی تھے، تو دونوں کی بن نہیں رہی تھی۔ بڑے تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے؟ مزاج میں اختلاف ہوتا ہے۔ دوسری چیز بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انتخاب میں غلطی ہوتی ہے۔ باپ نے اپنی بیوی کے لیے جس شوہر کا انتخاب کیا وہ سمجھتا تھا کہ ہاں بھائی یہ نیک اور اچھا شوہر ثابت ہوگا، لیکن تجربات کیا بتاتے ہیں کہ وہ کامیاب شوہر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کسی لڑکی کو تلاش کیا اور یہ سمجھے کہ ہاں بھائی یہ گھریلو زندگی بسر کرنے کے لیے، ایک گھر کو چلانے کے لیے ایک اچھی عورت ثابت ہوگی، اس لیے کہ دور دور سے سنا، لیکن بعد میں حالات نے ثابت کر دیا کہ نہیں، یہ انتخاب ہمارا جو ہے کیا ہے وہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماحول کا بڑا فرق پڑتا ہے، ماحول کا فرق پڑتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی تھی میسون بنت بہدل، میسون بنت
بہدل۔ اب وہ بادیہ کے علاقے کے رہنے والی تھیں، ہے کہ نہیں ہے، جہاں لوگ خیموں کے اندر رہا کرتے ہیں، جہاں جن کے ارد گرد کبھی کتے ہیں، کبھی بلیاں ہیں، کبھی بکری ہے، کبھی یہ ہے۔ اب اسے لے آ کر کے شہر میں ایک محل کے اندر رکھ دیا تو اس کے مزاج سے بالکل مختلف چیز تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ دونوں میں نباہ نہیں ہوئی اور اس نے طلاق لے لیا اور جا کر کہا وَبَيْتٌ تَخْفَقُ الْأَرْيَاحُ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ قَصْرٍ مُنِيفٍ۔ وہ گھر، وہ خیمہ کہ ہوا آئے تو اس کے دیواروں کو ایک دوسرے سے ٹکرائے، یعنی خیمے ہلتے ہیں نا، میرے نزدیک ان بلند محلوں سے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وہ کتا جو آ کر کے ہمارے پیروں پر یہ بحث کرے وہ میرے نزدیک ان پالتو بلیوں سے بہتر ہے جو گھروں کے اندر رہا کرتی ہے۔ تو بسا اوقات ماحول کا کیا ہوتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے، ماحول کا بہت فرق پڑتا ہے کہ دونوں میں نباہ نہیں۔ اور بسا اوقات ایک فطری وجہ جو ہوتی ہے وہ انسانی اور جنی شیطانوں کا دخل ہوا کرتا ہے۔ جنی اگر بیوی مثال کے تو بسا اوقات کوئی اس کی بہن ہے جو اس کو غلط، یہ تجربے کی بات ہے، اس کو اپنے شوہر کے خلاف ابھار رہی ہے، یا اس کی ماں ایسی ہے جو گھر والوں کے خلاف، اس لیے کہ بہت سی عورتوں کی مائیں یہ چاہتی ہیں کہ میرا داماد جو ہے وہ میری بیٹی اور سسرال کا ہو کر کے رہ جائے، اپنے ماں باپ سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ ایسا ہوتا ہے اور درمیان میں وہ دخل اندازی کرنا شروع کرتی ہیں۔ ایسی بہت سی، ابھی قریب میں ہمارے ایک عزیز ہیں اپنے پاکستان ہندوستان رہنے والے، ان کے درمیان میں صرف ایک جو طلاق ہوئی صرف اس بنیاد پر، میاں بیوی میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن چونکہ اس بیوی کی ماں یہ چاہتی تھی کہ بیٹا کیا ہو، شوہر کیا رہے اپنی، اور اپنے ماں باپ بھائی دوستوں سے بالکل تعلقات، نتیجہ یہ ہے کہ اس نے ابھارا اور وہ بیٹی وہ لینے پر تیار ہو گئی، طلاق لینے پر۔ تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، انسانی یا جنی شیطانوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ علا کل حال بات یہ کہنی ہے کہ انسان جب شادی کرتا ہے یا میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ تعلق بڑا مقدس اور دائمی ہے، لیکن بسا اوقات اس کے اندر اختلاف کا پیدا ہونا ایک فطری چیز ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس تعلق کا باقی رہنا ایک مشکل کام رہ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی جدائی کے لیے کچھ طریقے رکھے ہیں۔ کبھی وہ طریقہ طلاق کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی خلا کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی فسخ کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی لعان کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ مختلف طریقے ہیں جس کے لیے الگ الگ مجلسیں درکار ہیں۔ کبھی طلاق کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی خلا کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی فسخ نکاح کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی لعان کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ مختلف طریقے ہیں، میں ان طریقوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ البتہ اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور کہہ دوں میں آپ کو، اسلام نے طلاق کو سب سے وہ اہم ذریعہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کا ہے۔ طلاق کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے اسلام کی ایک خوبی ہے، ساتھیوں اس نقطے کے اوپر غور کریں، اسلام کی ایک خوبی ہے کہ اس میں جو احکام اس کے ہیں اس میں بالکل ثبات اور ٹھوس پنا ہے، یعنی جس میں کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی، کوئی لچک اس میں، مثال کے طور پر توحید کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ لیکن دوسری طرف شریعت میں جسے کہتے ہیں مرونہ اور اس کے مسائل میں لچک بھی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز وضو کر کے طہارت حاصل کر کے پڑھنا ہے، لیکن اس طہارت کے حصول میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نرمی رکھی ہے۔ غسل کرنا ہے آپ کو، غسل کرنا ہے آپ کو، آپ اگر غسل کرتے ہیں تو بغیر غسل کیے آپ کی نماز نہیں ہے، لیکن آپ کی صحت غسل کی اجازت نہیں دیتی، البتہ وضو کی اجازت دیتی ہے
ہے نا؟ تو آپ غسل کے لیے تیمم کیجئے اور پھر وضو کے لیے آپ وضو کر لیے. دیکھیے یہ لچک پائی گئی اسلام میں، لیکن نماز اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کی صحت نہ غسل کی اجازت دیتی ہے نہ وضو کی اجازت دیتی ہے تو آپ وضو کے لیے اور غسل دونوں کے لیے تیمم کر لیجیے. ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ نہ آپ کو غسل کی گنجائش ہے آپ کے لیے، نہ وضو کی گنجائش ہے، حتیٰ کہ آپ کے لیے تیمم کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو آپ نماز نہ چھوڑیے، آپ کو نماز پڑھنا چاہے بغیر تیمم کے نماز پڑھیے. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسلام میں احکام میں ایک ٹھوس پنا بھی ہے جسے ثبات کا عربی میں حکم کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر مرونت اور نرمی بھی ہے، لچک پنا بھی ہے. لچک پنا بھی ہے، یعنی بعض چیزوں کے بارے میں اس میں نرمی اختیار کی گئی ہے. یہی مسئلہ ساتھیوں بالکل طلاق کا ہے. یہی مسئلہ بالکل طلاق کا ہے. طلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھوس پنا بھی رکھا ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں کوئی لچک، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے. اور دوسرا مسئلہ اس کے بہت سے مسائل ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، نرمی اور سہولت اور جسے کہتے ہیں لچک رکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، طلاق کے بارے میں سختی یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں طلاق ایک کیا ہے، مقدس رشتہ ہے، اس میں کوئی نہیں. لہذا کوئی بھی شخص اس بارے میں اگر کھلواڑ کرنا چاہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول کا حدیث وہ سنن کے اندر ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. تین چیزیں کیا ہیں جس میں مذاق بھی حقیقت شمار ہوگا اور سنجیدگی تو سنجیدگی حقیقت شمار ہوگی. ان میں ایک چیز کیا ہے، طلاق بھی ہے. ایک چیز طلاق بھی ہے. اسی لیے کسی شخص کو کسی شخص کے بارے میں مذاقن بھی یہ کہنا تم مذاقن بھی کو طلاق دے دو نہیں، یہ بھی شمار ہوگا اس بارے میں کہ وہ شخص گناہ کا کام کر رہا ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام نے طلاق صرف شوہر کا حق رکھا ہے، عورت کا حق طلاق نہیں رکھا. جس طریقے سے آج یورپ وغیرہ میں یہ جس وقت بوسنا اور ہرسک کا مسئلہ چل رہا تھا تو جانتے ہیں کہ ہر جگہ سے مجاہدین وہاں پر پہنچے. ان میں سے کچھ لوگ یہاں سے بھی گئے تھے. تو چونکہ وہاں کا جو نظام تھا وہ یہ تھا کہ میاں بھی طلاق دیتا ہے، ویسے بیوی کو بھی طلاق دینے کا حق حاصل ہے. تو کسی نے وہاں کی کسی لڑکی سے شادی کیا، ایک دن دو دن رہی، تیسرے دن دیکھتے ہیں کہ وہ گھر پر ہے ہی نہیں. کہاں گئی ہوئی ہے؟ اپنے میکے جا چکی ہے. کیوں بھائی؟ ہم نے تجھے طلاق دے دیا ہے. یہ کیسے بھائی؟ بھائی جب کہتی تمہیں طلاق دینے کا حق تو ہمیں حق حاصل نہیں ہے. جاتا ہے وہاں پر جہاں سے اس نے نکاح کروایا تھا تو وہاں دیکھتا ہے کہ اس نے طلاق نامہ لکھ کر کے اس کے پاس جمع کر دیا ہے. لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں طلاق کس کا حق ہے؟ جی شوہر کا حق ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اس حدیث کے اوپر غور کر سنن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ ایک غلام اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے. دیکھیے یہ طلاق شوہر کا حق ہے، اس لیے یہ مثال میں دے رہا ہوں. غلام جو اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوتا، اپنے اوپر جو کپڑا ہے اس کا بھی مالک اس کا آقا اور سید ہوا کرتا ہے، لیکن طلاق کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی طلاق کا وہ مالک ہے، کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں اگر وہ شوہر ہے تو. تو ایک غلام اللہ کے رسول خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے آقا نے اپنی ایک لونڈی سے میری شادی کر دی. میرے آقا نے اپنی ایک لونڈی سے میری شادی کر دی، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو طلاق دے دو. اب ہم دونوں میں کیا ہے، تفریق کرنا چاہتے ہیں. میری بیوی کو کہیں اور بیچ دینا چاہتے ہیں، مجھے کہیں اور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، ما بالو احدکم یزوج عبدہ امتہ. یہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کھلواڑ تھوڑی ہے کہ اپنے غلام کی شادی اپنی بیٹی سے کیا
اور پھر اب سے ایک بار شادی کر دینے کے بعد دونوں میں تفریق کرنا چاہتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ انما الطلاق لمن اخذ بالساق، طلاق دینا اسی کا حق ہے جس کا حق اپنی بیوی کی، عورت کی پنڈلی پکڑنا ہے۔ یعنی گویا طلاق کس کا حق ہے؟ شوہر کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو طلاق کے سلسلے میں یہ دیکھیں کہ اسلام نے یہ ٹھوس بنا رکھا ہے کہ طلاق کسی اور کا حق نہیں ہے، کورٹ کا حق طلاق نہیں ہے، بیوی کا حق طلاق نہیں ہے، باپ کا حق طلاق نہیں، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ کس کا ہے؟ خالص شوہر کا حق ہے۔ اسی لیے وہ ماں باپ جو اپنے بچے کو طلاق پر بغیر شرعی عذر کے مجبور کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں یہ پایا جا رہا ہے، ہمارے یہاں یہ چیز عام ہے، یہ ان کے لیے ناجائز ہے اور نہ ہی شوہر کو ان کی اطاعت واجب ہے۔ شوہر ان کی اطاعت بھی نہیں کرے گا اور نہ انہیں حق بنتا ہے کہ وہ اس کو مجبور کریں۔ انما الطلاق لمن اخذ بالساق، طلاق اس کا حق ہے۔ لیکن طلاق کے سلسلے میں دیکھیے ایک الگ مسئلہ ہے کہ بیوی کو اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے، بیوی کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا ہے۔ یہ طلاق کے بارے میں ایک مرونت کا مسئلہ ہے جو آگے آ رہا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ طلاق کے اندر نرمی ہے۔ وہ کیسے؟ طلاق صرف اسی شخص کی واقع ہوگی جو عاقل ہے، بالغ ہے اور صاحب اختیار ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں، عاقل ہے، بالغ ہے، صاحب اختیار ہے۔ نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ عموماً نابالغ شادی اور اس کے مقصد کو نہیں سمجھ پاتا ہے نا، اس کے مقصد کو، اس کی ضرورت کو، اس کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے۔ مجنون اور پاگل کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی لیے کوئی آدمی اگر بطور گناہ کے شراب کے نشے میں دھت ہے اور اس حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ عاقل کی، بالغ کی اور صاحب اختیار کی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے سالوں نے، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر چلتا ہے، اس کے سالوں نے یا سسرال کی طرف سے کسی نے اسے مجبور کر کے طلاق کہلوا لی، اسے مجبور کہہ کر کے طلاق کہلوا لی، تو اس کی یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاثہ، تین قسم کے لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی جو کچھ کرتے ہیں وہ کچھ لکھا نہیں جاتا، جو کچھ لکھا نہیں جاتا ہے۔ پہلا کون ہے؟ جو آدمی سویا ہوا ہو یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، ہے نا؟ اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہوگی؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے نا؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے سونے بڑبڑا رہے، ہوتا ہے نا؟ بسا اوقات ان کے سامنے بغیر سونا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا بولنا شروع کرتے ہیں۔ اب کوئی بول رہا ہے خواب میں اور اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو رفع القلم عن ثلاثہ، تین قسم کے لوگ ہیں جن سے کیا ہے؟ قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کا وہ کوئی کام جو کرتے ہیں وہ لکھا نہیں جاتا۔ پہلی چیز، سویا ہوا آدمی یہاں تک کہ بیدار ہو جائے۔ دوسرا، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ دوسرا، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ اور تیسرا، مجنون اور پاگل یہاں تک کہ وہ کیا ہے؟ عقل اس کو آ جائے، سمجھ میں آ جائے، ہے نا؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو تین حالت میں جو کام کریں اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ وہ تین حالت میں امت جو کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ان کا مواخذہ نہیں کرتا۔ ایک، غلطی ہو گئی، مثال کے طور پر کوئی آدمی کوئی لفظ اور بولنا چاہتا ہے اور اس نے کہہ دیا کہ طلاق، ہے نا؟ کیا کہتے تجھے طلاق، لیکن بولنا کیا چاہتا تھا؟ کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا،
بسا اوقات جانتے ہم لوگ تقریر کرتے رہتے ہیں تو ایک لفظ کیجئے کوئی دوسرا لفظ نکل جایا کرتا ہے. جیسے بھی کل ہی پرسوں کی بات ہے, میں ایک چیز چھوٹی سے ریکارڈ کروا رہا تھا تو میں نے جس کام کی جگہ پر جس قوم کا لفظ نکل گیا, جس کام کی جگہ پر کیا نکل گیا, جس قوم کا. بعد میں کہا کہ ارے آپ نے قوم کہا, ہم نے کہا نہیں کام کہا, تو لا کر مجھے سنایا. تو ایسا کیا ہوتا ہے انسان کی زبان سے نکل جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, خطا ہے. یہ کیا چیز ہے, خطا ہے. اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے اگر طلاق غلطی سے لفظ طلاق اس کی زبان سے نکل جائے تو. دوسری چیز نسیان, بھول. انسان سے بھول ہو گئی ہے کہ نہیں, طلاق کے معاملے میں بھول ہو گئی. یعنی مثال کے طور پر کسی عورت کو اس کے شوہر نے یہ کہا تھا کہ اگر میں یہ چیز کھا لوں تو تجھے طلاق ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. میں فلاں کے گھر گیا تو تجھے طلاق ہے, فلاں سے میں بات کروں تو تجھے, جبکہ یہ چیز جائز نہیں ہے. یہ چیز جائز نہیں ہے بلکہ قسم کا کفارہ ادا کرے. راجح قول جس کو ہم نے سمجھا ہے اپنے قسم کا کفارہ ادا کرے اور طلاق نہ دے. لیکن کسی سے کہ ہاں جانے کی قسم کھائی تھی اور بھول گیا, مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ سال بھر, یا کسی سے بات نہ کرنے قسم کھائی تھی, اچانک کوئی سامنے آ گیا اور اس نے بلا دیا, اس نے بول دیا, اسے یاد نہیں تھا, تو طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں, طلاق نہیں واقع ہوگی. اور تیسری چیز کیا ہے, وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ, وہ کام بھی اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرتا جس پر انہیں مجبور کیا جائے, جس پر مجبور کیا جائے طلاق دینے پر. دیکھیے صحابہ کے بڑے شواہد ہیں اس سلسلے میں, لیکن موضوع کو مختصر کرتے ہوئے میں شواہد ذکر نہیں کرتا. حضرت عبداللہ ابن عمر فتویٰ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی مجبور کرتا ہے کسی کو تو طلاق واقع نہیں ہوگی. دوسری چیز دیکھیے طلاق کے بارے میں نرمی. شدید غصے کی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی. اصلاً دیکھیے کوئی آدمی طلاق جو دیتا ہے وہ غصے ہی میں دیتا ہے, کوئی آدمی طلاق کو خوشی میں نہیں دیتا کہ ہاں بیٹھے چائے پی رہے ہیں آپس میں باتیں, ہاں بھائی تجھے طلاق دے رہا ہوں, ایسا نہیں ہوتا. کوئی طلاق دیتا ہے تو کیا دیتا ہے, غصے میں. لیکن جانتے ہیں غصے کی مختلف کیفیت ہوتی ہے. اس سلسلے میں ہم نے جو سمجھا ہے اپنے طور پر وہ یہ ہے کہ دیکھیے غصے کی 3 حالت ہوتی ہے. غصے کی 3 حالت ہوتی ہے. ایک غصے کی حالت یہ ہے کہ بسا اوقات انسان غصے میں اس قدر, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں کے اوپر یہ آزمائش ہے کہ وہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو کیا کہہ جا رہے ہیں, کیا کر جا رہے ہیں, انہیں اس کا احساس نہیں رہتا. بلکہ اگر ان کا بچہ ان کے ہاتھ میں اٹھا کر کے آخر خودکشی کیوں کر لیتے ہیں لوگ, ہے کہ نہیں؟ بسا اوقات غصے میں آ کر کے خودکشی کیوں کر لیتے ہیں؟ بسا اوقات یہ غصے پر ہیں, کوئی غصہ آیا تو اوپر سے چھلانگ لگا دیا. تو غصہ اگر ایسا ہے کہ انسان کو اپنے نفع اور نقصان کا احساس نہیں رہ جاتا, بلکہ بسا اوقات بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان سے پوچھیں تو کہیں گے ہم نے یہ بات نہیں کہی ہے. دیکھیے ایسے واقعات آئے ہیں اور ہوتا ہے ایسے, ہم نے تو کہا ہی نہیں, تجھے کہ ہم نے طلاق دیا ہے. تو اگر ایسا غصہ ہے تو ایسے غصے میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے طلاق واقع نہیں ہوگی. لا نکاح لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. سنن ابو داؤد میں روایت ہے, سنن ترمذی حضرت عبداللہ عباس حضرت عائشہ کی ہے رضی اللہ عنہا کہ لا طلاق ولا عتاق. اگر کوئی آدمی اس حال میں آ جائے کہ اس کی عقل کے اوپر پردہ پڑ گیا, اس کی عقل کام کر ہی نہیں رہی, اتنا غصہ ہو گیا ہے, تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. دیکھیے طلاق کے بارے میں اسلام نے کیا یہ نرمی رکھی ہے. دوسرا غصہ وہ ہوتا ہے کہ انسان کا احساس تو باقی رہتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا نقصان ہے, لیکن غصے کی شدت یہ ہوتی کہ اس کی پرواہ کیے بغیر بھی وہ کام کر جاتا. غصے کی پرواہ کیے بغیر بھی وہ کام
کر جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، جانتا ہے میں بچے کو ماروں گا تو اس کا کوئی ہاتھ پیر، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں انہیں احساس نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، لیکن کچھ لوگ کیا احساس ہے لیکن وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے ہیں۔ ایسے شخص کی طلاق کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کچھ علماء کہتے ہیں واقع ہوگی اس لیے کہ اسے احساس ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ واقع نہیں ہوگی اس لیے کہ اسے احساس ضرور ہے لیکن اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ اور یہی مسلک مجھے زیادہ پسند ہے، یہی مسلک مجھے زیادہ پسند ہے کہ ایسے شخص کی طلاق واقع۔ اور تیسرا غصہ وہ ہے جو عام غصہ رہتا ہے لوگوں کو، یہ دونوں ہیں لیکن کم کٹے گئے، لیکن عام غصہ جیسے لوگوں کو رہتا ہے کہ ہر آدمی اگر روکنا چاہے تو اپنے آپ کو روک لے، ہے نا۔ دیکھیے یہاں پر ہوتا ہے بعض لوگ عام طور پر یہاں ہم لوگ اپنے کفیلوں کے سامنے غصہ ہوتے ہیں نا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کفیل کے اوپر بھی چڑھ دوڑتے ہیں، غصہ نہیں، غصہ سبھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے عاقبت انجام کی پرواہ کیے بغیر کیا کرتے ہیں، چڑھ دوڑے، کسی کو مار دیا۔ اور کچھ لوگ عام طور پر لوگ کیا ہیں کہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں نا۔ تو یہ غصہ جو ہے جو قابل برداشت ہے عام لوگوں کے نزدیک، اس غصے میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس غصے میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طلاق کے بارے میں نرمی رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت یہ شرط لگا لے نکاح کے وقت یہ شرط لگا لے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم دونوں شادی کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارا آپ کا نباہ نہ ہو سکا تو مجھے حق رہے گا کہ میں اپنا نکاح فسخ کر دوں، تو یہ بھی صورت اللہ اسلام نے جائز رکھی ہے، یہ صورت بھی اسلام نے جائز رکھی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی دونوں میاں بیوی اتفاق کر لیں آپس میں شروع کے اندر، ہے نا۔ حالانکہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، دیکھیں پسندیدہ نہ ہونا اور مسئلہ ہے، اس کا ناجائز ہونا اور مسئلہ ہے۔ یہ چیز پسندیدہ نہیں، کیونکہ عورت عموماً کیا ہے، جذباتی ہوتی ہے، اسے انجام کا وہ احترام یا وہ احساس نہیں ہوتا جو عام لوگوں کو، مردوں کو ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی باہمی اتفاق سے یہ شرط رکھ لیتے ہیں، چاہے لکھ کر کے رکھیں یا آپس میں طے ہو جائے معاملہ، تو ایسی صورت میں بھی عورت کو اختیار ہوگا جدائی اختیار کرنے کا۔ لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ طلاق عورت کے اوپر ظلم ہے، طلاق عورت پر ظلم نہیں ہے، اسے بھی اختیار ہے نا۔ یہ اس کے علاوہ ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، اس کے علاوہ ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، اس کے علاوہ ہے کہ وہ قاضی یا حکمین درمیان ڈال کر کے فسخ کر سکتی ہے نکاح، تو اسے مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے اندر ایک عجیب یکساں سول کوڈ اور یہ مسئلے چلے ہیں، لوگ اصل میں خود مسلمان جو ہے، ہمارا نوجوان، ہمارا بڑا طبقہ طلاق کے اصل میں جو مسائل ہیں ان کو جانتا نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں مسجدوں وغیرہ میں یہ چیزیں بتائی بھی نہیں جاتی ہیں، اخبارات میں بھی یہ چیزیں، یہ مسائل کم لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں، طلاق دینے کا اسلام میں طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے اسلام نے، یہ موضوع میں چھوڑ دے رہا ہوں کہ اسلام نے طلاق سے پہلے مختلف صورتیں رکھی ہیں، طلاق دینے سے پہلے مختلف صورتیں رکھی ہیں۔ یعنی اگر کوئی عورت ایسی ہے جو شوہر کی نافرمانی، تو اس میں کیا ہے، اولاً اس کو سمجھایا جائے، ہے نا، اس کا بستر الگ کر دیا جائے، شوہر کو اختیار ہے کہ ہلکی مار بھی اسے مار سکتا ہے، ہلکی مار یہ نہیں ڈنڈا لے کر کے، ہے کہ نہیں ہے، ڈنڈے سے مارنا یہ جائز نہیں ہے کہ نہیں ہے، ڈنڈے سے مارنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ سے، اور ہاتھ سے بھی ایسی جگہ مارنا جائز نہیں ہے کہ جہاں سے اس کے زیادہ تکلیف ہو اور کچھ ٹوٹنے پھوٹنے کا معاملہ اس طریقے سے ہمارے یہاں جاہل اور بیوقوف شوہر کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کا زور کہیں اور نہیں چلتا تو کہاں نکالتے ہیں،
اپنی بیوی کے اوپر وہی بیچاری، جیسے مثل مشہور ہے کہ دھوبی سے جیتے نہیں گدھے کا کان کھینچا، مثل مشہور ہے نا، دھوبی سے نہیں جیتا تو کیا کام، گدھے کا کان کھینچنا شروع کر دیا، تو کہیں اور زور نہیں، زور کس پر نکالتے ہیں بیچاری، اپنی بیوی کے اوپر نکالتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیا ہے، اسے مار سکتے ہیں ہلکی سی، اور چوتھا مرحلہ طلاق سے پہلے ایک اور ہے، یہ ہے کہ یہ مسئلہ سمجھدار لوگوں کے سامنے رکھا جائے، ہے کہ نہیں ہے، کسی سے، اس کے باپ سے کہا جائے، کسی اور سے کہا جائے، کسی اہل علم سے کہا جائے کہ اس کو سمجھا دیجئے، ہے کہ نہیں، یعنی مختلف مراحل، حکمین فیصلہ کریں، فبعثوا حکما من اہلہا وحکما من اہلہا، ان کی طرف سے ایک آدمی، ان کی طرف سے ایک آدمی، اور درمیان میں اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہے، یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں خیر کا ارادہ رکھیں، یعنی دونوں نیک نیتی سے صلح کرانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں صلح بھی کر سکتا ہے، تو اس کے مختلف مراحل ہیں، میں اس کو نہیں ذکر کرنا چاہتا، صرف یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ شریعت نے، اسلام نے طلاق کا طریقہ کیا رکھا ہے، کیا اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج یہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ کھڑا ہوا، اس کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں، اور حلالے کا مسئلہ اور کیا ہے، یہ سارے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے شرعی طور پر پہلے قرآن مجید کی اس آیت پر آپ نظر رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اگر تم لوگ، یعنی صرف نبی نہیں امت کو اب خطاب کر رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو فطلقوہن لعدتہن، انہیں طلاق دو ان کی عدت کے لیے، یعنی طلاق ایسی ہونی چاہیے جس میں عدت پائی جائے، ہے نا، اور عدت وہ جس میں شوہر کو اپنی بات پر مراجعہ کرنے، غور کرنے، سوچنے کا موقع رہے۔ فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، اور عدت کو اچھی طریقے سے شمار کر کے رکھو۔ واتقوا اللہ ربکم، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، اب اگر طلاق تم نے عدت کے لیے دے دیا ہے تو انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، طلاق کا لفظ نکلا نہیں کہ ویسے تو محترمہ خود ہی بھاگ کھڑی ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے، یا ان کے بھائی آ کر کے لے کے چلے جاتے ہیں، سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اور سب سے بڑا سبب بنتا ہے طلاق کے واقع ہو جانے کا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میاں بھی اب اپنے گھر میں اس کو رکھنا نہیں چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، لا تخرجوہن، اگر عدت کے لیے طلاق دے دیا ہے تو لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نکل کر کے نہ جائیں، یعنی نہ وہ جائے طلاق ہو جانے کے بعد، اور نہ طلاق دینے کے بعد تم انہیں اپنے گھروں سے نکالو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ کوئی کھلی برائی، کھلی گندگی کا، وہ انہی میں سے ایک گندگی یہ ہے کہ آپ نے طلاق تو دے دیا ہے، لیکن جب آپ گھر میں آتے ہیں تو گھر میں آپ کا داخل ہونا کیا ہے، مشکل ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات اپنے بھائی کو بلا لیتی ہیں اور مارنا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، ہے نا، کوئی ضدی عورتیں تو ہوتی ہیں، کوئی داڑھی نوچنا شروع کر دیتی ہے، جس کو داڑھی ہوتی ہے، اس کو داڑھی نہیں ہوتی، اس کا مونچھ نوچنا شروع کر دیتی ہیں، ہے کہ نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر ایسی عادت پر اتر آئیں تو ٹھیک ہے، انہیں اپنے موقع بھیج دو، لیکن اگر نہیں تو ان کو نہ تم گھروں سے نکالو نہ وہ نکلیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی متعین کی ہوئی حدیں ہیں ساتھیوں، اللہ نے ایک حد رکھ دی ہے، قائم کر دیا ہے باڑ وہاں پر۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود کو پامال کرے، یعنی عورتوں کو ان کی عدت کے لیے طلاق نہ دے، عدت کا صحیح شمار نہ رکھے، انہیں ان کے گھروں سے نکال دے یا وہ گھروں سے نکل جائیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ گناہ کا کام کر رہا ہے،
اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو دعوت دے رہا ہے۔ اس کی وضاحت صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث، تقریباً تمام حدیث کی کتابوں حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو مروی ہے وہ کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دیا، انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور اس قصے کا ذکر فرمایا، جسے سن کر کے فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعے پر اللہ کے رسول بڑے ناراض ہوئے اور بڑے غصہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے اور بڑے غصہ ہوئے، اور آپ نے کہا کہ جاؤ اس سے کہو کہ رجوع کر لے، جاؤ اس سے کہو کہ وہ رجوع کر لے اور اس کو اپنے یہاں باقی رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، اپنے حیض سے پاک ہو جائے، پھر اس کو حیض آئے اور پھر پاک ہو جائے تو اس دوسرے طہر کے اندر اس کو چھونے سے پہلے، یعنی اس کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے۔ ذرا دیکھیے، اس کو یعنی گویا کیا ہے، حالت حیض میں طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ کس میں ہونی چاہیے؟ طہر میں۔ اور کون سا طہر ہے؟ وہ طہر ہے جس میں اپنی بیوی سے ملا نہ ہو، اس میں طلاق دے، پھر اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمانے کے بعد کہا یہی وہ عدت ہے جس کے لیے شریعت میں، قرآن میں طلاق دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ ساتھیو، اسی لیے علماء کہتے ہیں شرعی طلاق سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ دیکھیے، وہ عورت جسے حیض آتا ہے، جسے حیض آتا ہے اور وہ عورت ایسی ہے جس کی رخصتی ہو چکی ہے، جس کی رخصتی ہو چکی ہے، اسے طلاق دینے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے پاک ہونا چاہیے، حالت حیض یا نفاس میں نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ حالت طہر میں ہو، حیض اور نفاس میں نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس طہر میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کر چکا ہو، اس طہر میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کر چکا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایک طلاق دے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ ایک طلاق دے، دو طلاق اور تین طلاق نہیں ہے۔ اور ایک چوتھی چیز ہے جو شرط تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے، شرط تو نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ وہ بہتر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنی طلاق پر کسی کو گواہ بنا لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں، وَطَلَاقُ السُّنَّةِ، سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ أَن يُطَلِّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وہ طہر میں بغیر جمع کے طلاق دے اور اس کے اوپر گواہ بنا لے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ۔ ساتھیو، شرعی طلاق کے لیے جس عورت کی رخصتی ہو چکی ہے یہ چار ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ وہ حالت طہر میں ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہ اس طہر میں وہ اس سے ملا نہ ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ ایک طلاق دے۔ اور چوتھی شرط جو واجب نہیں وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر گواہ بنا لے۔ اور اگر وہ عورت حمل سے ہے، وہ عورت حمل سے ہے تو اسے طلاق دینے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، البتہ اس کے لیے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے اور اس کے اوپر گواہ بنا لے، دو طلاق یا تین طلاق نہ دے۔ اگر وہ عورت حالت حیض میں ہے اور طلاق دے دیا ہے تو رجوع کرنا واجب ہے، اس کے اوپر رجوع کرنا واجب ہے۔ اور اگر وہ عورت حیض والی نہیں ہے اور حاملہ بھی نہیں ہے، جیسے 45-50 سال کی عورت پہنچ گئی یا ابھی اس کو حیض نہیں آیا ہے، تو اس کے لیے بھی طلاق دینے کا کوئی وقت نہیں ہے، جس وقت چاہے طلاق دے سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایک طلاق دے، دو طلاق نہ دے۔
اور اگر عورت کی رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی طلاق دینے کا وقت نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ صرف ایک طلاق دے گا اور اب وہ عدت بھی نہیں گزارے گی. وہ عدت بھی نہیں گزارے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا اتصال نہیں ہے. اس کے علاوہ طلاق کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری کے ساری صورتیں کیا ہیں؟ بدعت کی ہیں. ساری صورتیں بدعت، یعنی ایک سے زائد طلاق دینا کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. حالت حیض میں طلاق دینا بدعت ہے. جس طہر میں اپنی بیوی سے مل چکا ہے اس میں طلاق دینا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. یہ سارے کے سارے طریقے بدعت ہیں اور سارے طریقے پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے. حالت حیض میں طلاق دینے پر اللہ ناراض ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ کہ فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے میں اللہ کے رسول غصے میں آئے اور ایک سے زائد طلاق دینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. جیسا کہ سنن نسائی کے اندر حضرت محمود ابن لبید کی وہ روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصہ ہوئے کہ ایک صحابی نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو اس کی گردن مار دوں. لیکن ساتھیوں بات کو مختصر کرتے ہوئے جو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بدعی طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق واقع ہوگی کہ نہیں واقع ہوگی؟ اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. اہل علم کا اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں واقع ہوگی، بعض کہتے ہیں واقع نہیں ہوگی. جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ طلاق واقع ہو جائے گی. جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو طلاق دی تو آپ نے کیا فرمایا؟ مرہو فلیراجعھا، اسے حکم دو وہ رجوع کر لے. اگر طلاق واقع نہ ہوتی تو رجوع کرنے کا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک چیز، جو طلاق بدعی ہیں ان میں سے یہ بھی بدعت کا طریقہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک ساتھ ایک سے زائد طلاقیں دی جائیں. اب طلاق واقع تو ہو جائے گی لیکن ایک سے زائد طلاق دینے کی صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی یا 2 یا 3 جو دیا ہے وہ پوری واقع ہوگی. اس سلسلے میں اہل علم کا سخت اختلاف ہے. ساتھیوں غور کرنے اور خاص طور پر اہل علم کو اس سلسلے میں تردد اور تدبر کی ضرورت ہے. جمہور بلکہ بہت بڑی تعداد اہل علم کی اسی طرف ہے کہ وہ جتنی طلاق دے گا اتنی طلاق واقع ہوگی. لیکن میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ طلاق واقع ہوگی لیکن طلاق ایک واقع ہوگی. طلاق واقع ہوگی لیکن طلاق ایک واقع ہوگی. وہ کیوں ساتھیوں؟ یہ چیز سننے کی ہے. وہ کیوں؟ اس کے لیے ساتھیوں میں غور کرنے لگا. تقریباً 7 یا 8 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں. اور دیکھیے میں کیا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں اپنے سے بڑے اہل علم کا کلام نقل کر رہا ہوں، ورنہ میں کیا ہے کہ نہیں ہے. تو میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں کوئی مجتہد یا کوئی فقیہ یا کوئی عالم ہوں. نہیں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. لیکن جو اہل علم کے کلام کو پڑھنے کے بعد، ان کا مقارنہ کرنے کے بعد قرآن حدیث کی روشنی میں جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ طلاق ایک واقع ہوگی. کیوں ساتھیوں؟ دیکھیں پہلی بات اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الطلاق مرتان. طلاق کیا ہے؟ 2 بار میں. اور ابھی فطلقوہن لعدتہن، انہیں طلاق دو کس لیے؟ ان کی عدت کے لیے طلاق دو. طلاق دو ان کی عدت کے لیے. اور اسی آیت کے آخر میں اللہ فرماتا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے. اب اگر 3 طلاق کو ایک ساتھ 3 مانا جائے تو قرآن کی مخالفت ہے کہ جو طلاق کا طریقہ قرآن نے بیان فرمایا ہے مرتان، وہ مرتان نہیں ہے اور عدت کے لیے نہیں ہے.
اور لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا کی یہ جو آسانی ہے یہ کیا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان آیات کے الفاظ پر ہم بحث کرنا شروع کریں تو اس میں کیا ہے وہ ذرا سا آپ لوگوں کے سمجھ سے بھی اوپر چیز ہے اور اس میں ذرا موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا۔ دوسری چیز وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم شریف میں، سنن ابو داود میں، سنن نسائی میں، مسند احمد وغیرہ تمام عموماً کتب حدیث میں یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک سے زائد شاگرد طاووس ہیں، ابو صحابہ ہیں، یہ لوگ نقل کرتے ہیں کہ کیا عہد نبوی میں، کیا عہد نبوی میں، عہد صدیقی میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی 2 سال دور خلافت میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، نہیں سمجھا جاتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جی ہاں ایک ہی سمجھا جاتا تھا۔ یہ حدیث اپنے بارے میں بالکل نص قطعی ہے کہ عہد نبوی میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو کیا ہے۔ ساتھیوں میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جس نتیجے میں پہنچا ہوں۔ مجھے کوئی بھی ایسی صحیح اور صریح حدیث نہیں ملی جس میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 قرار دیا ہو۔ مجھے ان علماء کی شان کا، ان کے مقام کا پورا احترام ہے۔ کوئی بھی، میرے الفاظ پر غور کریں، کوئی بھی صحیح اور صریح ایسی حدیث نہیں ملی جس میں یہ ہو کہ ایک مجلس میں کسی نے 3 طلاق دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 قرار دیا۔ جتنی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں یا تو وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں یا تو وہ حدیثیں صریح نہیں ہیں۔ مثال کے طور حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ جو طلاق دینے کا واقعہ ہے ہم نے بیان فرمایا، اس میں سنن دارقطنی وغیرہ میں جو الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہوتا تو کیا مجھے اختیار رہتا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن یہ سند ضعیف ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہیں اس کے خلاف ہے۔ اور ایک حدیث حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت کی جاتی ہے صحیح مسلم وغیرہ کے حوالے سے، وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دیا، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دیا۔ تو ہم نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے لیے اب نفقہ اور سکنا ہے، یعنی میں اپنے شوہر کے گھر میں رہوں اور میرا خرچ شوہر پر واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ آخر ساتھیوں یہ حدیث یہیں تک ہوتی تو ہم مان لیتے، لیکن اس حدیث کی تفصیل صحیح مسلم ہی کے اندر ہے، اس میں یہ ہے کہ میرے شوہر نے مجھے وہ آخری طلاق دی جو باقی رہ گئی تھی۔ کیا فرمایا فاطمہ نے؟ کیا کہا؟ ارسلنی، مجھے وہ طلاق بھیجی فلاں کے ذریعے، التی بقیت، جو باقی رہ گئی تھی۔ گویا کہ اس سے پہلے 2 طلاق ہو چکی تھی۔ ایک مجلس میں 3 طلاق کا قصہ یہ نہیں ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق نہیں۔ خود حضرت فاطمہ کہتی صحیح مسلم شریف میں ہے کہ مجھے وہ آخری طلاق بھیجی جو باقی رہ گئی تھی، جس میں کسی کے اختلاف ہی نہیں۔ یہیں سے ایک بات اہل علم سنیں، غور کریں، گویا کی احادیث میں جہاں یہ وارد ہے کہ فلاں نے اس کو 3 طلاق دیا تو اس کا یہ معنی قطعاً نہیں ہوتا کہ 3 طلاق ایک مجلس میں دیا ہے کہ نہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تینوں طلاقیں الگ الگ مجلس میں بھی دی گئی ہوگی۔ تو میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا تھا، میں اس موضوع کو طول نہیں دینا چاہتا کہ ہاں بھائی کوئی ایسی صحیح اور صریح حدیث میری نظر سے، کم علم کی نظر سے نہیں گزری جس میں یہ ہو کہ ایک مجلس میں کسی نے 3 طلاق دی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قرار دیا ہو۔ اور ہمارے ایک لال بجھکر صاحب جو میرے اوپر بڑے ناراض ہیں اور کچھ
نازیبا الفاظ بھی استعمال کیا، چلیے مجھ سے بھی اگر کچھ الفاظ استعمال ہو گئے، انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا، لیکن اصل چیز ہے کہ وہ صحیح بخاری کی جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ یہ ان کی ناسمجھی کی دلیل ہے۔ صحیح بخاری میں ہے باب من اجاز یا باب من جوز الطلاق الثلاث، اس بیان میں کہ جنہوں نے 3 طلاق کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب اولا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جائز، یہی تو منع ہوا نا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ امام شافعی کے اس مسلک کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ اصل مسئلہ ہے جس کو ہمارے وہ بھائی سمجھے نہیں، تو اس کو امام بخاری کا یہ مسلک نقل کیا، گویا امام بخاری ایک مجلس 3 طلاق کو 3 سمجھتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق ایک ساتھ دینا ناجائز ہے، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا جائز ہے۔ یہ اصل ہے، لیکن تینوں واقع ہوگی یا ایک واقع ہوگی یہ الگ مسئلہ ہے۔ آری بات سمجھے نا؟ تینوں واقع ہوں گی یا ایک واقع ہوگی۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں اس چیز کی وضاحت کہ میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، تو علی کل حال تو میرے کہنے کا مطلب کہ دوسری جو میرے پاس سب سے واضح وجہ ہے کہ ہم نے اس مسلک کو اختیار کیا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کی ہے، وہ چوتھی وجہ، تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہیں عبد یزید رکانہ، ایک صحابی ہیں، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں ان کی حدیث مختلف الفاظ میں آئی ہے، لیکن جس الفاظ پر علماء جرح و تعدیل نے زیادہ اعتماد کیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ارواء الغلیل میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا ہے، یعنی پہلے کہا کہ طلاق دے دیا ہے، آپ نے کہا ان سے رجوع کر لو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے 3 طلاق دیا ہے، آپ نے فرمایا قد علمت، میں جانتا ہوں تم نے 3 طلاق دیا ہے، فراجعھا، اس سے رجوع کر لو۔ ظاہر بات اگر 3 طلاق الگ الگ مجلسوں میں دیے ہوتے تو رجوع کا کوئی سوال، اس کا مطلب کیا ہے؟ 3 طلاق ایک مجلس میں دی تھی تو اللہ کے رسول کیا بیان فرمایا؟ رجوع کر لو۔ اس لیے اس کے بعد آپ نے قرآن میں آیت تلاوت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اگر تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو عدت کے لیے طلاق دو، تم نے 3 طلاق دی ہے، یہ عدت کے لیے نہیں ہے۔ چوتھی یا 5ویں وجہ یہ ہے ساتھیوں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ماننا شریعت کی روح کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ دیکھیے ہمارا دین کیا ہے؟ آسان دین ہے نا کہ مشکل دین ہے؟ آسان دین ہے نا۔ یہ بتائیے ایک مجلس کو 3 طلاق کو 3 ماننے میں آسانی ہے یا ایک ماننے میں آسانی؟ جی جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس سلسلے میں اہل علم کا شدید اختلاف ہے اور دلائل دونوں طرف ہیں اور اللہ کے علماء ائمہ، اللہ کے اولیاء دونوں طرف گئے ہوئے، ایک طرف نہیں ہے۔ ابھی میں اگر وقت رہا تو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا وہ رکھوں گا جو اعتراض کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی حدیث کے اوپر، تو اس میں جو ہے یہ ہے کہ جب دونوں طرف گئے ہیں تو آج ایک مفتی صاحب جو بیٹھے ہیں، ایک شخص جس سے سوالات ہوتے ہیں، اسے چاہیے کہ امت کے لیے آسانی کس میں ہے وہی اختیار کرے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الامرین الا اختار ایسرہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی 2 چیزوں کا اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں یا یہ کریں،
تو جو آسان ہوتا اگر اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی تو آپ اس کو اختیار کر لیتے۔ اس کے علاوہ ساتھیوں، آج ذرا اس کے اوپر غور کریں، ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک مانا جائے؟ آج کل لوگوں کو دینی معیار کیا ہے؟ معلومات کا بالکل صفر ہے۔ لوگ جانتے بھی نہیں کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کتنے لوگوں سے میری خود بات چیت ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں طلاق کا ہم نے طریقہ بتایا تو کہتے ہیں بس ختم ہو گیا معاملہ۔ یعنی انہیں یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ ایک طلاق بھی طلاق ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق نہیں ہوتی، جب تک تینوں ہم نہیں ٹھونک دیں گے اس وقت تک ہماری بیوی کیا ہے؟ مطلقہ نہیں مانی جائے گی۔ ظاہر بات ہے یہ کیا ہے؟ ان کی لا علمی ہے۔ نہ تو آپ لوگ انہیں سمجھاتے ہیں، نہ تو میاں بیوی کو شادی سے پہلے ان کے لیے کوئی آپ دورہ رکھتے ہیں، نہ میاں بیوی کو شادی سے پہلے انہیں طلاق اور نکاح اور ازدواجی زندگی کے مسائل سمجھاتے ہیں، اور جب کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو سیدھے ایسا فتویٰ دیتے ہیں جو ان کے اوپر بندوق کی گولی سے زیادہ سخت ہوا کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ لوگوں کا معیار کیا ہے؟ بہت معمولی ہے۔ اور خود آپ یہ کہتے ہیں، جو لوگ بات جو کہتے ہیں مجلس 3 طلاق 3 ہوگی، وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اور اس کا مقصد پہلی طلاق کی تاکید ہے، دوسری طلاق نہیں دینا ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی آدمی، جی ہاں میں بات کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا 3 باتیں کہہ رہا ہے وہ؟ جی ایک ہی بات کو تاکید کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر وہ یہ سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا مقصد اس کو تاکید کرنی تھی، یہ نہیں کہ دوسری طلاق دینی تھی، تو خود ان کا فتویٰ ہے کہ ایک طلاق واقع ہوگی۔ خود ان کا فتویٰ کیا ہے؟ اب جو آدمی بیچارہ انجان ہے، جانتا ہی نہیں، وہ تو زیادہ حقدار ہے کہ اس کی طلاق کیا ہو؟ ایک ہو۔ چوتھی چیز ذرا غور کریں ساتھیوں، اسلام کے ابتدا میں بیوہ کا مسئلہ کوئی اہم نہیں تھا۔ وہاں تو 45 سال کی 50 سال کی عورت بھی بیوہ ہو جائے تو اس کی شادی فوراً ہو جاتی تھی۔ لیکن آج ہمارے یہاں بیوہ کی شادی کا مسئلہ، خاص طور پر اس کے اگر 1-2 بچے ہوں تو جی کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور اگر کسی کی اپنے شوہر کی وفات کے بعد بیوہ ہو جائے تو شاید لوگ اس کی طرف کچھ نظر رحمت سے دیکھیں بھی، لیکن طلاق کے بعد ہو جائے تو جی اس کی شادی کا مسئلہ کتنا بڑا اہم ہے، ذرا غور کریں آپ۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ آج ہمارا جو معاشرہ چل رہا ہے اس میں شادی کا تقریباً زیادہ خرچہ کس کا ہوتا ہے؟ لڑکی والوں کے لڑکے کا ہوتا ہے۔ جی بہت سے لوگ ایک بار شادی کر دیتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، وہ میں مانتا ہوں، لیکن دوبارہ شادی کے لیے ان کے پاس وہ رقم نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ اصل کیا ہے؟ شادی میں عورت پر کو پیسہ ملنا چاہیے، اس کا کچھ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ آج تو یہاں عورت سے جہیز بھی لیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے یہاں جم کر کے دعوت بھی کھانے جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اور صرف یہی نہیں، برابر یہ امید رکھتے ہیں کہ جب میں کے جائے کچھ لے کر کے آئے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو یہ آج یہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ایسے موقع پر آپ یہ بیان کر دیں کہ ہاں بھائی سارا معاملہ کس کے اوپر ہے؟ ایک مجلس میں 3 طلاق یا تینوں واقع ہو گئی تو نقصان کس کا ہوگا؟ یہ لڑکے کا ہوگا۔ تو ہر آدمی تو چاہے گا چلو ایک جگہ شادی کیا طلاق دے دے، دوسری جگہ شادی کریں گے، اور مرد کی شادی آسانی سے ہوتی ہے، لڑکی کی شادی آسانی سے دوسری جگہ جہیز کی لاش لگائے رہتا ہے۔ اور آخری چیز ساتھیوں جس وجہ سے ہم نے اس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 ماننا ناجائز حلالہ کا دروازہ کھول دینا ہے کہ نہیں؟ ناجائز حلالہ کا دروازہ کھول دینا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 صحابہ کرام مجھے جلدی میں ڈھونڈنے میں ملے۔ کتنا؟ 6 صحابہ کرام کہ اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے اور کروانے والے پر۔ 1-2 نہیں بلکہ معنی کے طور پر یہ چیز متواتر ہے
یعنی وہ ملعون ہے وہ شوہر بھی جو اپنی بیوی کو حلالہ کرنے کے لیے راضی ہو رہا ہے، اور جو اس سے درمیان میں لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بھی ملعون ہیں جو عورت کے ایسے گندی جگہ پر بھیجنا چاہتے ہیں۔ اب وہ بیچاری مجبور ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جانتی ہے نہ اس کو اپنے میکے میں جگہ ملنے والی ہے، بچوں کا مسئلہ الگ ہے، ان کی پرورش کا مسئلہ الگ ہے، خود اس کے کھان خرچ کا مسئلہ الگ ہے۔ ساتھیوں، بعض علماء احناف نے، میں اپنی بات نہیں کرتا، بعض علماء احناف نے اپنے گاؤں اور اپنے شہر کی 2-3 عورتوں کی ایسی حالت بتائی کہ ایک عورت، مثال کے طور پر ایک عورت وہ شادی کر کے گئی اور تقریباً اس کی عمر 50 سال جب ہو گئی، میاں جی غریب تھے لیکن وہ عورت سمجھدار تھی، گھروں میں کچھ کام کرنا شروع کیا، یہ کیا کہ ان کے پاس جہاں ایک مکان بھی نہیں تھا وہ بھی پختہ مکان میں رہنے لگے، اور 50 سال کے ہو جانے کے بعد دونوں اختلاف ہو، اس کو 3 طلاق ایک ساتھ دے دیا، 3 طلاق ایک ساتھ دے دیے۔ مولوی صاحب کے پاس گئے، کچھ سوچے سمجھے کیا کہا، اور یہی مولوی صاحب میرا اپنا تجربہ ہے، میں نام تک جانتا ہوں ایسے مولویوں کے، کہ جب ان کا اور ان کے بیٹے، ان کے بھانجے کا مسئلہ آیا تو اہل حدیث کے پاس آ کر کے ایک میں 3 طلاق 3 قبول ہو، جی میں جانتا ہوں، نام تک جانتا ہوں، جی لیکن دوسرے کا مسئلہ آیا تو کیا ہے، حلالہ کراؤ، یعنی دوسرے کی بیٹی بیٹی نہیں ہے اور آپ کی بیٹی بیٹی ہے، دوسرا بے غیرت ہے اور آپ باغیرت ہیں، تو جو اپنے لیے جائز سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے اس کو مناسب سمجھ رہے ہیں کہ اہل حدیث کے مسلک کے اوپر عمل کر لیا جائے، تو دوسرے کے لیے کیوں نہیں مناسب سمجھتے، کیوں نہیں سمجھتے ہیں مناسب؟ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے حلالہ کا دروازہ کھلتا ہے، اور حلالہ کے بارے میں ساتھیوں میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، صحابہ کرام کا تقریباً اجماع رہا ہے اس کے اوپر کہ جو شادی حلالہ سے ہوتی ہے وہ شادی جائز نہیں ہے اور بیوی حلال نہیں ہوگی، بیوی حلال نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ البتہ ایک بات آپ کے سامنے اور کر دوں، عام طور پر جو کہتے ہیں اور میرے اوپر اعتراض بھی کیا کہ اس کے اوپر اجماع ہے، میں صرف 2 یا 3 منٹ لیتا ہوں آپ لوگوں کا وقت، مجھے معلوم ہے اس کے اوپر اجماع ہے، حالانکہ اس کے اوپر اجماع نہیں ہے۔ میں نے یہی جگہ پر، بلکہ یہیں پر بیٹھ کر کے ایک اپنے بیان میں دیا تھا، وہ کسی موضوع متعلق تھا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے نقل کیا ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے، تو وہ حضرت جی جواب دیتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ امام طحاوی نے، پتہ نہیں معلوم تھا کہ میرے بتانے کے بعد معلوم ہوا ان کو، ہے نا، لیکن جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ علماء نقل کرتے آئے ہیں، اس کا مطلب جھوٹ بولتے آئے ہیں، وہ سوچنے کی بات ہے، دیکھیے جھوٹ بولتے آئے ہیں علماء۔ آج میں وہ دلیل دیتا ہوں آپ کے سامنے جس سے آپ یہ سمجھیں کہ ہاں بھائی وہ علماء کہتے ہیں جو اپنی کتابوں میں لکھے۔ مثال کے طور پر امام رازی، امام ابن تیمیہ سے پہلے ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ 8ویں صدی سے پہلے کوئی قائل نہیں تھا۔ امام رازی کہاں پہلے ان بات کے ہیں، پہلے ہے نا، امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، پھر اس بات کے جو لوگ قائل ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق واقع ہو جائے گی، اس میں علماء کے 2 قول ہو گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ تینوں واقع ہو جائے گی، اور دوسرا قول ہے وَهُوَ اخْتِيَارُ كَثِيرٍ مِّنْ عُلَمَاءِ الدِّينِ، اور یہی علماء دین کے، کیا کہا، علماء دین کے بہت سے لوگوں کا، عالموں کا ایک انتخاب ہے، اسی کو انہوں نے پسند کیا ہے کہ اگر 3 یا 2 طلاق ایک مجلس میں دی ہے تو ایک ہی واقع ہوگی۔ امام رازی کہتے ہیں ھذا القول هو الاقیس، یہی قول زیادہ قریب ہے قیاس کے اور سمجھ کے اور عقل کے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب شریعت نے ایک ساتھ 3 طلاق دینے پر سے روکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینے میں کوئی بہت بڑی خرابی ہے۔ اب اس کو 3 مان لینا گویا اس خرابی کو دعوت دینا ہے، اس خرابی کو دعوت دینا ہے، اور کسی خرابی کو دعوت دینا غیر جائز، وہ جائز نہیں ہے۔
فوجب ان یحکم بعدم الوقوع، لہذا واجب ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق یا 2 طلاق 3 یا 2 واقع نہیں ہوگی۔ اور 5ویں صدی کے ایک عالم ہیں ساتھیوں، میں ان کی کتاب کو ابھی جلدی ہی مخطوط تھی لیکن چھپ کر کے آئی ہے تو کمپیوٹر سے نوٹ کیا ہے، علماء ان کا حوالہ دیتے رہے ہیں، وہ ہیں ابو بکر محمد ابن مغیث۔ امام ترتیب مدارک کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فقہا جو تھے اس زمانے کے، ان کے حکیموں یعنی قابل ترین لوگوں میں تھے، اور بڑی ان کی تعریف کی ہے، تعریف کرتے کرتے کہا ہے کہ وہ عموماً اجتہاد کے قائل تھے، یعنی وہ تقلید کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَبِهِ قَالَ مِن شُيُوخِ قُرْطُبَہ، یعنی ایک مجلس کی 1 سے زائد طلاق ایک ہی ہوگی۔ قرطبہ کے بہت سے مشائخ کا یہی کہنا ہے، اور ابن زنبہ جو ہمارے اس وقت کے شیخ ہیں قرطبہ کے، یہ ان کا مسلک ہے۔ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، کہا لیکن ثابت نہیں ہے۔ ثابت ہے کہ نہیں؟ اپنے وقت کے شیخ اپنا مسئلہ نقل کر رہے ہیں، اور یہ امام ابن تیمیہ سے پہلے کے ہیں، بلکہ وہ تو یہاں کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ محمد ابن بقی ابن مخلد کا ہے، 470 میں ان کا انتقال ہوا ہے، محمد ابن بقی ابن مخلد کا ہے، اور محمد ابن عبدالسلام الخوشنی اور ابن حباب کا ہے، اور قرطبہ کے بہت سے فقہا کا یہ مسلک ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ ایسا مسلک ہے جس پر اجماع ہے، یہ سراسر غلطی ہے۔ ساتھیوں میں وہ بات بھی رکھنا چاہتا تھا کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب لیکن ایک وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوا تو دوسرا موضوع شروع کرنے سے پہلے وہ 10-15 منٹ کی بات رہے گی، اس کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کا جو جواب دیتے ہیں وہ لوگ دیتے ہیں، اس میں کہاں کہاں خرابی ہے۔ میں اپنی بات یہیں پر روکتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے صلی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہمارے بھائی ہیں کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے، اللہ تعالیٰ خیر کے لیے ان کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جو بھائی ہیں انہیں اپنے والدہ کی صحیح خدمت کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، اصل میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ظہر اور عصر کے درمیان، جمعہ اور عصر کے درمیان وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ مجلس زیادہ لمبی نہیں ہو پاتی، اور یہ بڑا اہم موضوع تھا اور اس پر یقیناً آپ کے سوالات بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ پھر کبھی انشاءاللہ آئندہ جب دن تھوڑے بڑے ہوں گے تو پھر اس موضوع کے اوپر ہم آپ کے کوئی سوالات ہوں تو اس کی ایک مجلس رکھی جا سکتی ہے۔ انتہائی اہم موضوع تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے، تو پھر ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔